کسی کے لیے بنائے تو اسے اختیار بھی دیتے ہیں. بدبختو اللہ سے یہ توقع کرتے ہو کہ عالمین بنایا اس نے محمد کے لیے اختیار نہیں دیا. اب سنو آیت کا ترجمہ. سورہ بنی اسرائیل 82 نمبر آیت. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن میں کچھ ایسا نازل کیا ہے فیہ شفاء ورحمۃ للمؤمنین. قرآن میں ہم نے کچھ ایسا نازل کیا ہے جو مؤمنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن جو ظالم ہیں وہی چیز جو اللہ نے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنائی ہے وہی چیز ظالموں کے لیے خسارہ ہے. تو قرآن مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی. خیبر کی جنگ یاد ہے؟ یاد ہے خیبر کی جنگ؟ علی آئے, رسول نے پوچھا یا علی کیا ہوا؟ کہا مولا آنکھیں. رسول نے کیا کیا تھا؟ علی کی آنکھوں پہ اپنا لعاب لگایا, ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہے. اللہ کہتا ہے کہ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے. اب میری زبان گنگ ہوا چاہتی ہے, میرا علم ختم ہوا چاہتا ہے, میرے ہاتھ بلند ہیں, پالنے والے میں کیا کروں؟ یہ فطرہ کہے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ قرآن وہ ہے کہ جو مومنوں کے لیے شفا ہے. میرے رسول کا لعاب وہ ہے جو امیر المومنین کے لیے شفا ہے. جو امیر المومنین کے لیے شفا ہے اور جس کا لعاب اس کا مقابلہ قرآن نہ کرے, جس کے لعاب کا مقابلہ قرآن نہیں کر سکتا, اس کی ذات کا مقابلہ بد شکل انسان کیسے کر سکتا؟ قرآن کا دعویٰ کیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو میں قرآن کہتا ہے کہ میری 10 صورتوں جیسی صورتیں لے آؤ. مثال لے آؤ, اور اگر 10 نہیں لا سکتے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورت من مثلہ. اگر تمہیں شک ہے اس پہ کہ جو میں نے اپنے عبد پہ اتارا, یہ عبد ذہن میں رکھنا, عبد ذہن میں رکھنا کہ جو ہم نے اپنے عبد پہ اتارا تمہیں اس پہ شک ہے, فاتوا بصورت من مثلہ, اس کی ایک صورت جیسی صورت بنا کے لے آؤ. اب جس قرآن کا مقابلہ جو لعاب رسول کا مقابلہ قرآن نہیں کر سکتا, جس کے لعاب کا مقابلہ قرآن نہیں کر سکتا, کائنات اس کی مثل نہیں لا سکی. ارے جس کے لعاب کا مقابلہ
بیان نہیں کر سکتا، اس کی برابری اندھی گلی کی اندھی پیدائشیں کیا کریں گی؟ اس کی مثال لاؤ گے؟ اور کہا کیا؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، جو میں نے اپنے عبد پہ اتارا، میں نے جب بھی دیکھا رسول کو پیار سے پکارتے ہوئے تو اس نے عبد کہہ کے پکارا، عبد کہہ کے پکارا۔ سبحان الذی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ جو اپنے عبد کو لے گیا، عبد کو لے گیا۔ اب عبد کو لے گیا اس شان سے کہ جو عبد کا ساتھی تھا، جو عبد کا ساتھی تھا وہ سدرا پہ ٹھہر گیا، ذبح جسم پہ کب کبھی تاری ہے، مالک آگے نہیں جا سکتا، اسے چھوڑ کے وہاں پہنچا جہاں کعبہ قوسین او ادنی، وہاں پہ پہنچا، کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، سبحان الذی اسری بعبدہ، جب کعبہ قوسین کی منزل پہ پہنچا تو پھر کہا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، میں نے اپنے عبد کی جانب وحی کی جو بھی کی کسی کو نہیں بتاتا۔ میں نے اپنے عبد کی جانب۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کے مشترکہ اجتماع میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں کہ جبریل وحی لاتا ہے، اللہ کی وحی جبریل لاتا ہے انبیاء پہ، لیکن وہ تو سدرۃ المنتہا پہ کھڑا کانپ رہا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے عبد پہ وحی کی جو بھی کی، مالک جو فرشتہ وحی لانے والا ہے، جو فرشتہ وحی لانے والا ہے، وہ فرشتہ تو ٹھہر گیا سدرہ پہ۔ آذان کو احترام سے سنا کرو، آذان کو احترام سے سنا کرو، اس لیے بھی کہ یہ اللہ کا بلاوا ہے۔ جو اذان دے رہا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کبھی 10 منٹ پہلے بھی دے سکتا ہے، 10 منٹ بعد بھی دے سکتا ہے۔ میں نے بہت موقعوں پہ دیکھا ہے کھانا لگا ہوا ہو، آدھا گھنٹہ میں اذان بھی دیر سے ہو جاتی ہے، نماز بھی دیر سے ہو جاتی ہے، لیکن اذان کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ اذان یزید ابن معاویہ کی فتح کا اعلان نہیں ہے، حسین ابن علی کی فتح کا اعلان ہے۔
فکرہ سننا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں وہ وحی کے محتاج ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ میرا حبیب